پروگرام ادب کے ساتھ صفدر رشید حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے افسانوی ادب، جو ایم اے اردو کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ افسانوی ادب میں اگرچہ داستان، ڈرامہ، ناول اور افسانہ شامل کیا جاتا ہے، لیکن آج ہمارا موضوع گفتگو صرف افسانے تک محدود رہے گا۔ اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر حمیرہ اشفاق، جو علمی اور ادبی دنیا میں ایک معروف نام ہے۔ آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویمن کیمپس میں شعبہ اردو کی صدر شعبہ ہیں اور افسانے بھی لکھتی ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک ناول بھی آیا ہے، اور خاص طور پر تنقید میں فکشن ان کا خاص موضوع ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ڈاکٹر حمیرہ اشفاق نے ہمیں اپنا قیمتی وقت سے نوازا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لانے کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اردو افسانہ کی عمر ابھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی تعلیم بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد جن اصناف کو خاص طور پر یہاں مقبولیت ملی اور جنہیں فروغ ملا، اس میں نظم ہے اور افسانہ ہے، ناول بھی۔ تو افسانے کے آغاز جو ہے یہ ہمارا بڑا بھرپور کہا جاتا ہے کہ آغاز ہی میں ہمیں بہت بڑے لوگ ملے، اور اس کا ذرا اگر آپ تھوڑا سا تعارف کرائیں ہمارے طلباء کے لیے۔ جی بہت شکریہ صفدر صاحب، آپ نے بڑا اچھا موضوع مجھے دیا۔ خاص طور پر اردو افسانے کی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اردو افسانہ دراصل داستان سے اگلا ایک قدم ہے۔ اردو فکشن نے داستان سے ناول اور ناول سے پھر افسانے کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فکشن کی روایت بر صغیر کی روایت کا ایک خاصہ رہی ہے۔ تو یہاں پر صرف حیت کے اعتبار سے وہ کبھی طویل ہوتا گیا اور کبھی مختصر ہوتا گیا۔ البتہ کہانی کے جو عناصر ہیں وہ داستان میں بھی موجود ہیں۔ تخیل کی فراوانی داستان کا ایک خاصہ ہے، اس میں پلاٹ، کردار، مکالمہ اور تجسس، یہ سارے وہ عناصر ہیں جو کسی بھی کہانی کو پیش کرنے کے لیے ہمیشہ ایک طرح سے جڑت پیدا کرتے ہیں اور جس سے ایک فن پارہ تشکیل پاتا ہے۔ تو بعد ازاں اس میں تخیل کے عناصر، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انگریز سامراج کا جو دور ہے، اس دور میں خاص طور پر جب اصناف آئیں تو اس میں ادب برائے حقیقت کا بھی ایک ایلیمنٹ ادب میں شامل ہوا۔ تو اس وجہ سے داستان میں سے اگر آپ تخیل کو تھوڑا سا کم کر دیجئے، باقی جتنے بھی کہانی کے عناصر ہیں وہ موجود رہیں گے، اور اس میں اگر طوالت کا بھی تھوڑا سا اس کو کم کر دیا جائے، بلکہ داستان میں بھی آپ مجھ سے شاید متفق ہوں اس بات پر کہ داستان بھی چھوٹے چھوٹے افسانوں کا مجموعہ تھی۔ مثلاً اگر کوئی شہزادہ کوئی طلسمات پار کرنے کے لیے گیا ہے تو جو پہلا طلسم ہے وہ اپنی جگہ ایک افسانہ ہے، جو دوسرا طلسم ہے وہ دوسری طرح کا ایک افسانہ ہے۔ تو یوں جیسے جیسے داستان آگے بڑھتی ہے تو کئی کہانیاں اس کے ساتھ جنم بھی لیتی رہیں اور وہ کہانیاں ساتھ ساتھ ختم بھی ہوتی ہیں۔ تو گویا افسانے کی شکل داستان کے اندر پہلے سے موجود تھی، اسی طرح ناول میں بھی، لیکن تخیل کا جو پہلو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں سے منہات یا تقریباً کم ہوتا چلا گیا، مافوق الفطرت عناصر جو ہیں وہ اس میں کم ہوتے چلے گئے۔ اس وجہ سے اردو افسانہ جب خاص طور پر لکھا جانے لگا تو اس نے اپنے سماج کے ساتھ مکالمے کی ایک صورت پیدا کی، ایسی صورت جس میں مختصراً وہ اپنے جو قارئین ہیں ان سے بات کرتے ہوئے اس میں کس طرح ابلاغ کرے جس سے معاشرے کے اندر ایک سدھار کا پہلو آئے۔ تو ایک طرح سے میں یہاں پر یہ ایک نقطہ واضح کرنا چاہوں گی اپنے طالب علموں سے بھی کہ ادب کا افسانے کا جو ابتدائی دور ہے اس میں مقصدیت کا ایک پہلو شامل رہا۔ مثلاً اگر ہم پہلے افسانہ نگار علامہ راشد الخیری کی بات کرتے ہیں تو علامہ راشد الخیری کے ہاں خواتین کے حقوق کے مسائل، مسلم معاشرے میں پردے کے حوالے سے مسائل، تو گویا وہاں پر افسانہ بالکل ایک فطری طور پر نہیں پھوٹ رہا بلکہ اس میں مقصدیت کا ایک رنگ شامل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو سجاد حیدر یلدرم کے ہاں البتہ ترکی جو ادب ہے ان کے اثرات اتنے واضح تھے کہ ان کے ہاں ہمیں افسانے میں وہ فکشن کے جو عناصر ہیں جو کسی ادب پارے کو فکشن بناتے ہیں تو وہ ہمیں بڑے خوبصورتی سے ملتے ہیں، جس میں چڑیا چڑے کی کہانی ہو گئی اور بہت سارے ایسے داستانوی پہلو، خارستان و گلستان۔ تو یہ یعنی وہ چھوٹا سا کتابچہ ہے جس میں افسانہ ہمیں داستان کا حظ بھی دے رہا ہے، ابلاغ کا حظ بھی دے رہا ہے، کسی حد تک مقصدیت بھی اس میں اندر شامل ہے، اور پھر یہی سفر آگے بڑھتا چلا گیا اور اس میں جو اس کی ایک نکھری ہوئی شکل آپ کہیے تو وہ پریم چند کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ باضابطہ جو افسانہ کہ اپنے جو اجزائے ترکیبی کے ساتھ آج جن معنوں میں لیتے ہیں وہ پراپر ہمیں
میچور شکل میں اور مقدار اور معیار دونوں اعتبار سے پریم چند کے ہاں نظر آتا ہے؟ جی بے شک، لیکن اس میں جیسے ابھی ہم نے شروع میں ابتدا میں بھی کہا کہ افسانے کے عناصر موجود تھے پہلے سے بھی، لیکن اس میں جو آپ کے سماجی حقیقتیں ہیں وہ مختلف بدل رہی ہیں نا. یعنی آپ کا جو ابتدائی دور ہے وہ ایک داستان کا جو دور ہے اس میں اس کے سماجی عناصر موجود ہیں. علامہ راشد الخیری کے دور میں مقصدیت کا شہرت ہے تو ان کے ہاں وہی مقصدیت کا رنگ شامل ہوتا جاتا ہے. اب پریم چند کا جو دور ہے اس میں مزاحمت کا پہلو واضح ہوتا چلا گیا ہے. تو جو آپ کے ہاں یعنی 1857 کے بعد کی صورتحال ہے اور پھر وہ آگے جا کر 1930 کے جو عشرے میں صدیوں کا سفر آگے طے کرتا ہے افسانہ، تو ایک طرح سے افسانہ اپنی سوسائٹی کی ایک تصویر کشی بھی کر رہا ہے نا. تو پریم چند کے جو افسانے ہیں وہ ان کے سماج کی، ان کے دور کی ایسی تصاویر ہیں جن میں تاریخی حقیقت نگاری بھی ہے اور افسانوی پہلو بھی بہت خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں. پھر خاص طور پر وہ طبقاتی سماج بھی پریم چند کے ہاں ہمیں بڑا واضح طور پر ملتا ہے، جس میں بلا تفریق کسی بھی فرق کے بغیر، ہندو مسلم کے فرق کے بغیر، جیسے ہم افسانہ پڑھتے ہیں کفن، تو وہاں پر ہمیں ایک اور طرح کی معاشرتی تفریق، طبقاتی تقسیم اور وہ جو امیر اور غریب کی کشمکش ہے، وہ دونوں صورتیں ہمیں اس میں واضح ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب ہم ان کی کچھ اور کہانیاں حج اکبر اور اس طرح کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو وہاں مسلم معاشرت ہمیں بڑی اچھی طرح سے نظر آتی ہے. تو گویا ہندوستانی اور مسلم سوسائٹی کا جو امتزاج ہے، دونوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ان کو بھی بڑی خوبصورتی سے پریم چند نے پیش کیا ہے. تو یہ کہنا، اگر پریم چند کے فن پر ایک کمنٹ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ادیب جتنا کسی بھی ذات پات سے، کسی بھی مذہب کے خانوں سے علیحدہ ہو سکتا ہے، اس کی ایک بہترین مثال ہمیں پریم چند کے ہاں نظر آتی ہے. جی ہاں، آپ نے ذکر کیا مزاحمت کا، اور اس میں غالباً ان کا ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونا بھی ہے، اور جو پہلا خطبہ ہے وہ بھی پریم چند نے ہی ترقی پسند تحریک. تو اسی بات کی جاری رکھتے ہوئے اگر آپ ترقی پسند تحریک کا میں جو ہمیں بڑے افسانے دیے، بڑے افسانہ نگار دیے، ان پہ اگر آپ کچھ تذکرہ فرما دیں. جی بالکل، پریم چند کے حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے پہلا خطبہ جو پہلا ایک منشور طرح سے پڑھا گیا، اس میں وہ منشور پڑھنے والے بھی اور اس جو اجلاس تھا اس کی صدارت بھی پریم چند صاحب نے کی. لیکن اس میں یہ بات بھی ایک طالب علموں کو عموماً کنفیوز کرتی ہے بعض اوقات کہ ترقی پسند افسانے کا آغاز 1936 میں ہوا ہے، لیکن پریم چند کا جو پہلا افسانہ ہے وہ 1933 میں شائع ہو چکا ہے. تو یہاں پر ترقی پسند رجحانات وہ پہلے سے موجود ہیں، تنقید میں بھی موجود تھے اور پریم چند کے ہاں بھی موجود تھے. اور شاید ترقی پسندوں نے جب باقاعدہ ایک تحریک کی ابتدا شروع کی تو انہوں نے اپنے ساتھ اختر حسین رائے پوری اور پریم چند اس طرح کے لوگوں کو شامل کیا جو پہلے سے ہی انہی فکریات کے فروغ میں کام کر رہے تھے. تو پریم چند کے ساتھ ساتھ اگر آپ اختر حسین رائے پوری کے افسانوں پر بھی ایک نظر ڈالیے تو وہ بھی ایک بڑی آپ کو ایک علیحدہ طرح کی تصویر نظر آتی ہے. اختر حسین رائے پوری کا ترقی پسندی میں عموماً بطور نقاد ان کا ذکر آتا ہے، لیکن جب آپ ان کے افسانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے خوبصورت افسانے ملتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس زمانے کی آزادی، فکری رویے، مزاحمتی مضبوطی، نظریاتی جو ان کی خصوصیات ہیں وہ کتنی واضح ہیں جو ان کے فن میں ڈھلتی ہیں. وہ عورت کے مسائل کو بھی موضوع بنا رہے ہیں، وہ سیاسی اور سماجی جو گھٹن ہے اس کو بھی موضوعات بنا رہے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ہی آپ رشید جہاں کا ذکر اگر ہم کریں تو انگارے ایک ایسا نام ہے جس میں شاید انگارے نہیں بھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے سوالات تھے جو ایک طرح سے جو توہم پرست معاشرتی رویے تھے ان کو جلانے کے لیے شاید انہوں نے انگاروں کا ہی کام کیا ہوگا. اور اس دور میں جتنے بھی ہم بڑے نام دیکھتے ہیں افسانے میں خاص طور پہ، وہ تقریباً تمام اس سے کسی نہ کسی درجے میں تحریک سے متاثر ہوئے. کرشن چندر ہوں، کوئی ہوں، بیدی ہوں. تو اگر آپ ان پہ بھی طلباء کے لیے کچھ ایک دو جملے کیسے کہیں تو وقت کی نزاکت بھی ہے اگرچہ. نہیں کوئی ایسا نہیں، میں مختصراً بس طالب علم جانتے ہیں چیزوں کو کہ جب ہم ترقی پسند تحریک کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں وہ صرف ایک دو ناموں کا نہیں بلکہ ایک فکری رویہ ہے. اور جب کسی بھی دور میں ادب کوئی بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے اس میں اس کے رجحانات اور فکریات جو ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ترقی پسندی کا جو رجحان ہے وہ اتنا غالب رجحان تھا اور وہ اس زمانے کے زمینی حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا.
یعنی وہاں کا جو ایک معاشرہ ہے وہ اتنا انتشار کا شکار ہے اس دور کا 1936 کا، اتنی سیاسی جبری اتنی گھٹن ہے وہاں پر، کئی طرح کی تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، تو وہ سوال وہ سارے اس دور کے افسانے میں وہ سموئے گئے ہیں۔ تو وہاں پر راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، رشید جہاں، احمد ندیم قاسمی، یہ سارے وہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنے معاشرے کی بالکل سچی اور کھری تصویریں پیش کی ہیں۔ وہاں پر ان پنڈتوں کو بھی موضوع بنایا گیا ہے جو یعنی چیونٹیوں کو تو منو چینی کھلانے کے لیے تیار ہیں اور گڑ ڈالنے کو، شکر ڈالنے کو تیار ہیں، لیکن وہ کسی غریب کا جو ہے وہ سود پر پیسہ بھی اتنا زیادہ ان کی زندگی اس کا مشکل بنا دی جاتی ہے کہ وہ سود خور معاشرے میں غریب کی زندگی اور مشکل بھی کر رہے ہیں۔ تو جو ایک طرح کا طبقاتی طور پر ہماری ڈویلٹی ہے، دوہرے رویے ہیں، چاہے وہ مذہبی طور پر ہوں، یعنی مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کا اپنا جو زندگی کا ہوگا رویہ وہ مختلف ہوگا، لیکن ان کی جو عملی تعبیر ہوگی وہ شاید مختلف ہو۔ تو یہ وہ موضوعات رہے ہیں جو اس دور کے سماجی رویوں کو براہ راست ترقی پسندوں نے موضوع بنایا۔ راجندر سنگھ بیدی کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ اس میں اس دور کی جتنی اساطیری حوالے ہیں وہ اتنے عمدگی سے پیش کیے گئے ہیں ہندوستان کے، جس میں گرہن کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، متھن کا حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی انہوں نے کہانی کے اندر لاجونتی، یعنی ایسے افسانے ہیں کہ جو اس زمانے کی عورت کے مسائل کو بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی جو اس دور کی ہندوستانی معاشرت کی جو اساطیری کہانیاں ہیں ان کے اندر ان کی اس طرح نٹنگ کی ہے، اس طرح بنت کی ہے کہ وہ مل کر کہانی بھی بیان ہو جاتی ہے اور مدعا بھی بیان ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ کہیں افسانہ نگار جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے، یا نذیر احمد کے ناولوں کی طرح ہمیں اس میں مقصدیت کا پہلو اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ اس میں جو فکشن کی چاشنی ہے وہ کم ہو رہی ہو۔ بہت اچھی گفتگو آپ سے جاری ہے۔ یہاں ہم ذرا ایک وقفہ لیں گے، تو ناظرین وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ بہت اچھی گفتگو وقفے سے پہلے جاری تھی۔ تو ایسا بھی ہے کہ جہاں اتنی عطا کی ہے ترقی پسند تحریک نے افسانے کو، موضوعات کے اعتبار سے، حید کے اعتبار سے خاص طور پہ تنوع دیا اور حقیقت نگاری، لیکن بحیثیت آرٹ اور نظم میں، چلیے ہم اس وقت تو ہمارا موضوع افسانہ ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں طے شدہ جب بن گئیں کہ ان موضوعات پہ لکھا جائے گا تو پسندیدہ ہوگا، جب سوسائٹی کی کشمکش کو دکھایا جائے گا، امیر غریب کے فرق پہ زیادہ لکھا جائے گا، کرشن چندر کا جیسے جب کھیت جاگے اور تحریکیں اور اس پہ، اور اس کے علاوہ جو زندگی کے موضوعات ہیں، زندگی تو بہت وسیع ہے، اس میں ہر موضوع ادب کا موضوع ہے، محض 2 یا 3 موضوعات کو طے کر کے نشان زد کر کے، تو جو اٹھان تھی ترقی پسند تحریک میں، اگرچہ اس میں یہ موضوعات زیادہ آئے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے سیکھا بھی اور وسعت پیدا کی۔ یا چند خامیوں کی طرف اگر آپ اشارہ کرنا چاہیں۔ اس میں اس کو خامی تو میں نہیں کہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک چیز کو طے شدہ چیز تخلیقی عمل نہیں ہو سکتی۔ جی، یعنی اگر ہم پہلے سے ایک افسانہ لکھنے سے پہلے اس کا موضوع طے کر لیتے ہیں کہ آج میں نے بیوہ کی زندگی کے حالات لکھنے ہیں، تو وہ شاید ایک کالم تو بن سکتا ہے، لیکن وہ ایک افسانہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں خالص تخلیقیت غالب ہونی چاہیے۔ لیکن وہ بات جو آپ کے فکر کو مہمیز کر دے، یعنی آپ راستہ گزر رہے ہیں اور راستے میں آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو زندگی کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے محروم ہے، اور وہ آپ کی فکری سطح پر، تخلیقی سطح پر بھی وہ چیز آپ کو اس طرح سے متاثر کرے اور وہ آپ کے خیال کے قالب میں ڈھل کر خود بخود صفحہ کرتاس پر اترنے لگے، تو پھر وہ تخلیقی واردات ہے۔ لیکن اگر میں پہلے سے ایک منصوبے کے تحت بیٹھ کر لکھنا شروع کروں گی تو پھر وہ منصوبہ تو ضرور بن جائے گا، لیکن وہ تخلیقی عمل پروسیس نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سا جو افسانہ ہے آج وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے، بیک گراؤنڈ میں بھی چلا گیا ہے، لیکن بہت سارے نئے لوگ لکھ بھی رہے ہیں،
اور پہلے ہمارے پاس پرنٹ میڈیا تھا، ابھی ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی موجود ہے اور کئی ذرائع ہیں جس کے ذریعے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، ان کی بات بھی پہنچ رہی ہے۔ لیکن آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ترقی پسندی میں شاید غالب رجحان چند موضوعات کی طرف ہو گیا، تو اس وجہ سے ان کو فنی طور پر شاید کہیں نقصان پہنچا ہو، اس میں پختہ فنکار ہے تو فنی طور پر نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر فنکار پختہ نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی چیز لکھ رہا ہوگا تو نقصان پہنچے گا۔ مثلا عزیز احمد کے اگر آپ افسانوں پر غور کیجئے یا ناولوں پر، وہ ترقی پسندی سے متاثر تھے، انہوں نے بعد میں ترقی پسندی، جب ترقی پسند رجحان انگارے چھپنے کے بعد انہوں نے بائی چوائس عزیز احمد نے ترقی پسندی کی طرف سفر اپنا شروع کیا، لیکن انہوں نے اپنی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اسی طرح سے اپنے قائم رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کی طرف مراجعت کی، کچھ چیزوں کو رد کر دیا۔ تو وہ کامیاب افسانہ نگار وہی رہے جنہوں نے اپنی تخلیقی عمل کو بھی برقرار رکھا اور فکری موضوعات کو بھی اس میں جگہ دی۔ اچھا، پھر ہمیں اس دور میں بہت سے افراد ایسے ملتے ہیں جو پورے کا پورا ایک جزیرہ ہے اپنے علیحدہ سے، جو کسی ازم کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ فنکار آج بھی اسی طریقے سے حصہ ہیں، نصابات کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پہ منٹو ترقی پسند تحریک سے متاثر بھی ہوئے لیکن ان کی اپنی علیحدہ سے بھی شناخت ہے۔ تو دو نام میرے سامنے فوری آج جیسے آ رہے ہیں، آپ اس پہ مزید بات کریں گے کہ غلام عباس آگے چل کے اور منٹو۔ جی بالکل بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ جن کو اپنی طور پر ایک اپنی سلطنت ہے، ان کا اپنی ساری جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتیں انہوں نے اپنے طور پر ایسے منوائیں کہ وہ خود ایک ازم بن گئے۔ یعنی آج منٹو ازم اگر ہم کہیں تو شاید وہ ایک بات ٹھیک ہوگی، تو البتہ وہ کسی ازم کا حصہ نہیں رہے۔ غلام عباس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے ہاں سماجی رویوں کی حقیقت اتنے سادہ اور اتنی پرفکر اور اتنی اثر انگیز انداز میں پیش ہوئی ہے کہ وہ افسانے اپنی جگہ امر ہیں، چاہے وہ کتبہ ہوں یا جو بھی ان کے افسانوں آنندی ہوں، تو وہ سارے افسانے اس طرح سے پیش ہوئے کہ وہ سماجی حقیقت بھی بنے لیکن وہ اپنی جگہ ایک آرٹ کا نمونہ بھی بن کر سامنے آئے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک فنکار کا جتنا ذہن پختہ تھا اس کا قلم بھی اتنا پختہ ہوگا، تو غلام عباس ایک پختہ فکر رکھنے والے، پختہ ذہن، پختہ قلم کار تھے۔ اس وجہ سے منٹو کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسندوں کا اور ان کا آپس میں ایک اختلاف بھی رہا، بعض چیزوں پر ان پر مقدمے بھی چلے، لیکن منٹو کو اگر ہم ایک حقیقت نگار، افسانہ نگار کے طور پر دیکھیں تو انہوں نے سماج کی بہت ساری حقیقتوں کو بڑے واضح واشگاف الفاظ میں پیش کیا، اور یہ بڑی جرت کا کام تھا۔ یعنی کسی بات کو پورا سچ لکھنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تو انہوں نے پورا سچ، کھرا سچ لکھا ہے۔ اور انسانی نفسیات کو مد نظر رکھا اس دور میں جب خاص طور پہ معاشی اور تحریکی حوالے سے چیزوں کو زیادہ پسند کیا جا رہا تھا، خاص طور پر عورت کی نفسیات کو۔ جب ان کا افسانہ آپ حد تک پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک عورت کی پوری نفسیات نظر آتی ہے کہ وہ کن کن چیزوں سے ایک دھتکار اس کے ذہنی اور جسمانی طور پر اسے کس حد تک کمزور کر دیتی ہے۔ تو وہ حد تک افسانہ ان کا ایک بہت خوبصورت افسانہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو طالب علموں کو بھی اگر انسانی یا عورت کی نفسیات پر منٹو کی گرفت دیکھنی ہو تو وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، ہمارے بہت سے جو بڑے افسانہ نگار ہیں ان کی پہچان جو ہے وہ جیسے دیہی زندگی، پریم چند بھی دیہی زندگی کی بہت اچھی پورٹری کرتے ہیں، اور غلام عباس جو ہیں یہ شہری زندگی، تو اس حوالے سے اگر آپ طالب علموں کے لیے کچھ بیان کریں۔ بالکل، یعنی دیکھیے جو آپ کے پاس پہلے سے سرمایہ آپ کے ذہن میں یادوں کا ہوتا ہے وہ کسی حد تک آپ کے تخلیقی عمل کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ اگر جیسے میں اپنی بات کروں، میرا دیہی ایک معاشرے سے تعلق ہے، تو میری لفظیات، میری منظر نگاری یا دیہی زندگی کے مسائل میں انہی کی طرف زیادہ مراجعت کر سکوں گی، انہی کو زیادہ اچھے انداز میں پیش کر سکوں گی۔ اس وجہ سے بہت سارے فنکار جو دیہی زندگی کے مسائل کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی حد تک ان کی اپنی چوائس ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا، کیونکہ چوائس کر کے لکھنا تھوڑا سا اور عمل ہے، لیکن جو آپ کے پاس پہلے سے ایک ذخیرہ یادوں کا ہوتا ہے وہی آپ کے تخلیقی عمل کا ایک حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو واقعتاً غلام عباس نے شہری زندگی کے مسائل کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا، یہاں کے دوہرے معیارات کو بہت اچھی طرح بیان کیا کہ یہاں کے آرائش و زیبائش، لوگوں کو پرکھنے کے پیمانے، کھوکھلا پن یا لوگوں کو لباس سے ان کی عزت اور توقیر کیا جانا، تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں جن کو انہوں نے پیش کیا۔ آنندی میں انہوں نے ایک پورا منظر، ایک ایسا سوسائٹی کا رویہ پیش کیا
کہ کس طرح سے آپ ان کو شہر سے نکالتے ہیں گانے والوں کو، اور بعد میں وہ شہر ہی ان کے ارد گرد جا کر بس جاتے ہیں. تو یہاں انہوں نے اس شہری رویے کی بھی طرف نشاندہی کی ہے اور بڑی عمدگی سے اس کی عکاسی کی ہے. اور پریم چند نے تو جس طرح دیہی زندگی کو پیش کیا ہے، اس کے تو ان کے ناول آپ گودان میں دیکھیے، کسان، ان کی بیوی کے مکالمے، ہوری کے جب آپ مکالمے دیکھتے ہیں ان دھنیا کے، ہوری کی بیوی کے، تو وہ آپ مطلب ایسا ہے کہ جیسے ایک گاؤں کی عورت بول رہی ہو. تو وہ جب تک آپ کا ایک اپنا خالص تجربہ یا مشاہدہ، اتنا قوت، آپ کی قوت مشاہدہ مضبوط نہیں ہوگی، تب تک وہ چیزیں سامنے نہیں آتی. اسی طرح احمد ندیم قاسمی، اگرچہ ہم ان پہ اگلے حصے میں انشاءاللہ گفتگو قاسمی صاحب پہ کریں گے، لیکن دیہات میں بیدی نے بھی، قاسمی صاحب نے، پریم چند نے، تو یہ ہمارے پاس اس حوالے سے بھی اسٹڈیز جو ہے وہ ان کا مطالعہ کیا جانا چاہیے کہ عکاسی جو ہے وہی رائٹر نے اچھی کی ہے جو اس کا جو لیونگ تجربہ تھا اس کا. بالکل، وہ اس کا ذاتی اور یوں سمجھیے کہ بنیادی تجربہ ہے نا، تو وہ اس سے نکل نہیں سکتا. اس کی اپنی نفسیات اس کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہے، اور تخلیقی عمل چونکہ گہرائی سے آپ کی نفسیات کے ساتھ متعلق ہے، اس وجہ سے دیہی زندگی کی عکاسی یا شہری زندگی کی عکاسی یہ عمومی طور پر ایک خود سے ایک اپنا چنا ہوا رویہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ہماری بہت ہی مفید گفتگو رہی ہے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء ہم اپنی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ یہ افسانے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.